سورۃ الجن کے الفاظ معانی کی وضاحت۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ قل کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دیجئے۔ یہ فعل امر ہے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے۔ جب بھی فعل امر کی بات آتی ہے کیا مطلب ہے اس میں؟ یعنی اس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کام کو کرو۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ کل، کہہ دیجئے۔ اچھا، کل کے بات کریں ہم بارے میں تو کل میرا خیال ہے پیچھے بھی شاید ہم نے ڈسکس کیا ہوگا۔ کل کا مطلب کیا ہے؟ کہنا۔ اب قرآن کریم میں کل سے ریلیٹڈ الفاظ بہت سارے آئیں گے، لیکن وہ تھوڑے اپنے سیغے کے حساب سے ان میں چینجز آئیں گے۔ کیسے؟ قالو، ان سب نے کہا۔ قلتو، میں نے کہا۔ قالا، اسے ایک مرد نے کہا۔ قالت، اسے ایک عورت نے کہا۔ قیلا، کہا گیا۔ کتنے میں نے الفاظ آپ کو بتا دیں، یہ آئیں گے قرآن کریم میں۔ تو آپ نے یہیں سے یعنی کہ جو بیسک چیز ہے نا اس کو سمجھ لینا کہ جب بھی کل کا ورڈ آ رہا ہے یا قالا یا قیلا تو کیا ہے؟ کہنے کی، کچھ کہنے کی سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہیں پہ سمجھ جانا ہے۔ نہیں، بار بار میں نے آپ سے پہلے بھی ایک بار بات کہی ہے کہ کچھ الفاظ ٹف ہوں گے، وہ بار بار نہیں آئیں گے، لیکن زیادہ تر قرآن کریم میں الحمدللہ ورڈز کی ریپیٹیشن ہوئی ہے، ریوائز ہوئے ہیں، تکرار ہے ان کی، تو وہ الفاظ ہمیں اچھے سے انشاءاللہ سمجھنے ہیں۔ ذرا سی ان میں تبدیلی ہوتی ہے، کیا ہے؟ گرامر کے رول سے، جیسے فعل مضارع ہے، جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ اسی آیت میں پڑھتے ہیں انہ استمع، تو یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سین میم عین، 3 روٹ ورڈز ہیں اس کے، صحیح ہے؟ اب فعل مضارع اگر آتا ہے تو یسمعو، تسمعو، اسمعو، تھوڑی سی کیا ہے اس میں رد و بدل ہو گیا، آگے اور پیچھے ان میں الفاظ زیادہ ہو گئے، زائد حروف لگ گئے، صحیح ہے؟ لیکن بیچ والے جو 3 حروف ہیں وہ وہی ہوتے ہیں، اور بیسک ان کا مطلب ہمیں جاننا ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ انشاءاللہ ان چیزوں کو سمجھ لیں گے، اور پھر دوبارہ جب وہ الفاظ آئیں گے آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا بھی اس کا مطلب یہ ہے۔ سمعہ یعنی سننے سے کچھ ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے، اور جس کو انشاءاللہ پھر گرامر کے رول بھی آتے ہیں زبردست، پھر اس کے لیے انشاءاللہ اس کی گرپ بڑی اچھی ہو جائے گی، صحیح ہے؟ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے میرا، جو میں الفاظ آپ سے کہتی ہوں ان کو سمجھ لیجئے، تو ان کو وہیں سے آپ پکڑیے۔ اور جب ایک اور چیز ایک آپ نوٹ کیجئے گا مائی ڈیئرس، وہ یہ کہ اب آپ نے ورڈ میننگ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ دوسرا جز ہمارا چل رہا ہے اللہ کے فضل سے، بہت سارے میننگز آپ کو آتے ہوں گے الحمدللہ۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے، جب آپ پیچھے سے کوئی اپنا پڑھ رہے ہیں، جیسے اب ہماری پیچھے آپ کوئی بھی اپنا ریگولر پڑھ رہے ہیں یا اپنا لیسن پڑھ رہے ہیں، اچھا آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب بھی یہ آپ نے تدبر کرنا ہے، یہ تدبر کہلاتا ہے۔ آپ نے جب کوئی ورڈ نیا آنا ہے، لائک سورہ توبہ ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ توبہ میں کچھ الفاظ ہوں گے ایسے جو اس میں بھی ہوں گے، تو آپ نے وہ دیکھنے، اچھا یہ اس کو تدبر کہتے ہیں کہ اس میں آپ نے پھر غور و فکر کرنا ہے کہ جیسے میں ایک مثال کے طور پہ 1 منٹ آپ کو بتاتی ہوں، یعنی جیسے سورہ توبہ میں آپ کوئی بھی دیکھیں، اب میں نے دیکھا پیچھے جا کے تو اس میں فاستقیموا کا ورڈ ہے آ رہا ہے، تو اس میں کیا استقامت، آپ نے اقیم الصلاۃ، یہ اس میں اس طریقے سے آپ نے غور کرنا ہے کہ فاستقیموا کا ورڈ آ رہا ہے تو اس کی کیا معنی ہے، یہ کہاں میں نے اور پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح جو ہے قلیلاً، قلیلا بھی پیچھے میرا خیال ہے ہم نے ضرور پڑھا ہوگا، تو قلیل کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا، یعنی کم، ٹھیک ہے؟ قلوبہم، تو قلوبہم کا مطلب کیا ہے؟ دل، زیادہ سارے دل، ٹھیک ہے؟ جمع ہے یعنی قلوبہم، ان کے دل۔ پھر اسی طرح فاسقون و اکثرہم، زیادہ تر فاسقون، فسق سے، یہ بھی میرا خیال ہے پیچھے ہم نے کیا ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ نے یعنی جو اپنا نیو لیسن آپ نے پڑھ رہے ہیں، جو بھی سبق پڑھ رہے ہیں قرآن کریم میں، جو بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ نے تدبر ضرور کرتے جانا ہے۔ دین یو ول لرن انشاءاللہ، دین یو ول بی گڈ ایٹ اٹ، کہ زبردست بات ہو جائے گی۔ ایک نہیں بے سوچے سمجھے بس پڑھے جا رہے ہیں، نہیں، اس طرح نہیں کرنا، تھوڑا سا ٹائم دینا ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ نے بہت زیادہ آپ بیٹھے رہیں، جتنا بھی آپ کے لیے، جتنا آپ جس چیز پہ آپ قادر ہیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے، ہاؤ مچ یو کین ڈو، تو ایز مچ ایز، مطلب جتنا بھی آپ کے ہے
وہ اتنا ضرور ٹائم دیجیے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ غور و فکر کرنا بنتا ہے، تدبر ہے، زبردست یہ بات ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اوہیا کا جو ورڈ ہے وہ واحیا، اوہیا کا مطلب کیا ہے کہ مجھے وحی کی گئی ہے۔ اوہیا یہ پیسیو وائز میں آ گیا، میری طرف وحی کی گئی ہے۔ واحیا وحین، اس کا مطلب ہے اشارہ کرنا، پیغام پہنچانا، پوشیدہ بات کرنا، اور اللہ کا کسی کے دل میں کچھ ڈالنا، ٹھیک ہے، لکھنا، یہ بھی معنی اس میں آ رہے ہیں، یہ سارے معنی اس میں آ رہے ہیں، پیغام پہنچانا، پوشیدہ بات کرنا، اللہ کا کسی کے دل میں کچھ بات ڈالنا۔ اور یہ بھی قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پہ آئے گا۔ جب بھی رسولوں کی بات آتی تو اللہ تعالیٰ یہ ورڈ، اس کو مختلف سیغوں کے ساتھ یہ ورڈ آ جاتا ہے۔ جیسے کئی جگہ پہ ہم پڑھتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں سورۃ المؤمنون میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ ہود میں، کتنی ساری جگہوں پہ آتا ہے یہ، جو نوح علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام کو، جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے تمام انبیاء کو اکثر اس سے ریلیٹڈ لفظ آئیں گے، جیسے کہ اوحینا، فاوحینا الیہ، جس طرح ووحینا، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے بہت سی الفاظ۔ اصل میں کیا ہے روٹ ورڈ واحیا، لیکن پھر وہ تھوڑا سے چینج ہو کے آ جاتے ہیں، اوحینا، ووحینا، اوحیا۔ پھر اسی طرح سورہ نجم میں بھی ہم دیکھتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحا، یوحا فعل مضارع کی صورت میں آ گیا۔ تو اب یہ اس ورڈ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، واحا یا وحی سے آ رہا ہے یہ، وحی یعنی اشارہ کرنا، پیغام پہنچانا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ الیہ، الیہ میں بھی دو ورڈ چھپے ہوئے ہیں، آپ اس کو لکھ لیں گے تو بڑا زبردست رہے گا۔ وہ کیسے؟ الا حرف جارہ ہے، یعنی طرف، ٹھیک ہے نا، حرف جارہ، الا، ایک عین لام یا پہلے بھی میں نے بتایا، الا اور من اور الا، یہ حروف جارہ میں سے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ حروف جارہ الا پلس یا متکلم، یہ بھی میں نے بتائی ہوئی ہے پہلے بھی آپ کو۔ یا متکلم کیا ہے؟ یعنی کہ یا میں، میری، جیسے ہم کہتے ہیں کتابی، میری کتاب، قلمی، میری قلم، ربی، میرا رب، ٹھیک ہے نا، ابھی یا لگ گئی، خالی یا جسے ہم چھوٹی یا کہتے ہیں نا، وہ تو الا پلس یا کریں گے تو وہ بن جائے گا الیہ، ٹھیک ہے، میری طرف وہی کی گئی ہے، انہو، بے شک وہ، استمع، سنا۔ اب استمع کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سین میم عین، میں نے پیچھے بھی بتایا آپ کو، سمع، سمع کیا ہے؟ اس کا مطلب سننا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پھر بہت سارے حروف آگے بن جاتے ہیں، یسمعو، تسمعو، سمع بھی، استمع، یہ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو اب استمع یعنی سنا، نفر، نفر کا مطلب ہے بہت سارے لوگ، 3 سے لے کے 10 تک کی جماعت، یعنی کہ ایک جماعت۔ ہم میرا خیال ہے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نفر کا، یعنی کہ بہت زیادہ، نفری جیسے کر کے کچھ کہتے ہیں نا، نفر وہ اکٹھی تھی، یہ بہرحال، تو نفر بہت سارے لوگ، اور 3 سے لے کر 10 تک کی جماعت، اور جمع اس کی ہے انفار، اور آدمی کا خاندان بھی، ٹھیک ہے، یہ سارے الفاظ اس میں میننگ آ رہے ہیں۔ انہ استمع نفر من اب جو گروہ کس میں سے تھا؟ من الجن، جنوں میں سے ایک گروہ نے سنا ہے۔ آگے قرآن کریم کی یہ بات ہو رہی ہے، فقالو، دیکھیے وہ پھر سے آ گیا نا قول کا مطلب، اب یہاں پہ فا پس کے معنوں میں آ رہا ہے، قالو تو ان سب نے کہا، واو اور الف کیا ہے؟ جمع کے لیے، میں نے پہلے بھی بتایا نا آپ کو، فقالو ان سب نے کہا، انا، بے شک ہم نے، آپ دیکھیں انا کی بھی بات میں نے سورہ نوح میں آپ کو پہلے کلیئر کی تھی کہ انا، اب میں یہاں پہ زیادہ ٹائم نہیں دوں گی انا کو میں وہاں بتا چکی ہوں، انا بے شک ہم نے، سمعنا، سنا، فعل ماضی ہے یہ، ٹھیک ہے، سمعتو، سمعنا، سمعتی، سمعتا، اس طرح کر کے اب یہ آ رہا سارا۔ تو اب یہ ہے سن لیا، یعنی کہ ہم نے سنا، فعل ماضی، پاسٹ، سمعنا قرآنا عجبا، قرآنا عجبا، یہ صفت اور موصوف ہے، یعنی قرآن موصوف ہے اور اس کی صفت عجبا، صفت اور موصوف، کوالٹی بتائی گئی ہے، قرآن عجبا۔ عجبا قرآن کو تو آپ کو پتہ ہے، یہ بار بار پڑھی جانے والی چیز، قرآن جو اس کے بیسک معنوں میں آتے ہیں، 2-3 طرح کے اس کے معنی، لیکن ان میں سے ایک یہ ہے کہ زیادہ بار بار پڑھی جانے والی چیز۔
اچھا جی، عجبہ کو دیکھتے ہیں. عجبہ جو ہے تعجب کرنا، یا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، عجیب چیز ہے نا، وہی ہے تعجب کرنا. اور ایک اور میننگ بھی اس میں آتا ہے، پسند کرنا. اور قرآن کریم میں یہ میننگ آیا ہے اس کا، اس حوالے سے بھی بات کی گئی، اس میننگ کے حوالے سے، یعنی کہ یہ ورڈ قرآن کریم میں بہت جگہ پہ آئے گا. اعجبتکم، ابھی سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا ہے نا، وہ جو آ رہا ہے وہاں پہ فلم تغنی عنہم کثرتکم اعجبتکم، اس طرح کر کے ایک ورڈ آیا اس آیت میں کہ تمہیں بھائی اپنی کثرت تمہیں بڑی پسند آئی تھی. میں اس کو بیسک بس میننگ بتا رہی ہوں آیت کے، کہ یہ بات ہے اعجبتکم، یعنی کہ عجبہ کا مطلب بھانا، پسند آنا، وہ بھی اس میں ہے، اور قرآن کریم میں استعمال ہوا یہ ورڈ. ٹھیک ہے جی، قرآناً عجبہ ایک. لیکن یہاں پہ اب کیا آ رہا ہے، یہاں پہ کیا میننگ آ رہا ہے؟ تعجب کرنا، یعنی ایک عجیب شے ہونا. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. یہدی الی الرشد فآمنا، یہدی کا جو روٹ ورڈ ہے ہدایا، اور اس کا لفظی معنی ہے لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، یعنی کہ بڑے اچھے خوبصورت انداز سے، لطیف، بڑے عزت و اکرام کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، بھلائی کا راستہ دکھانا. اور اس کا الٹ کیا ہے، اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ دلہ، یعنی کسی کو راہ بلا دینا، بہکا دینا. یہ شیطان کے لیے آتا ہے نا، شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو راہ سے بھٹکاؤں گا، بلاؤں گا. بہرحال ابھی تو ڈیٹیل میں نہیں جاتی، ابھی فی الحال ورڈ میننگ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، اب اس کا کیا ہے، اس لفظ کے جو ہیں 3 معنی بنتے ہیں، آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. تو ہدا کے 3 معنی کیا ہیں؟ نمبر 1، فطری رہنمائی جو اللہ نے ہر چیز میں ودیعت کر رکھی ہے، یعنی نیچرل گائیڈنس جو اللہ نے اپنی تمام مخلوق کو دے رکھی ہے. اس کی تمام کی تمام جو خلق ہے اس کو معلوم ہے کہ اس نے رزق کیسے لینا ہے، کون سا سیدھا راستہ ہے، کون سا باطل راستہ ہے. جیسے ہم سورۃ البلد میں آپ کو میں بتانے لگی کہ اس آیت نمبر 10 میں ہم کیا پڑھتے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا آتا ہے، بعض تراجم جو میں بعض ترجمہ کرنے والوں نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ یہاں اس سے مراد ہم نے انسان کے ماں کے 2 پستانوں کی طرف رہنمائی کر دی. یعنی انسان کو اس نے غذا کیسے لینی ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتہ ہوتا، اس نے یعنی اللہ نے اس کو یہ رہنمائی دے دی، اللہ نے اس کے دل میں یہ چیز ڈال دی آلریڈی کہ یہ اس طریقے سے اس نے اپنی غذا کو لینا ہے. یعنی اس کو جو 2 پستانوں کی طرف اس کی رہنمائی کر دی، یعنی وہ شیر خارگی کے عالم سے ہی اپنی خوراک حاصل کر لے اور اس کو یہ سمجھ دے دی. ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گیا مفہوم. دوسرا، انسان کے ذہن کا رخ ضلالت سے ہدایت کی طرف، یعنی گمراہیوں سے روشنی کی طرف جانا، ہدایت کی طرف جانا، کفر سے اسلام کی طرف جانا، اللہ کی نافرمانی سے فرما برداری کے کاموں کی طرف جانا. اور آپ کو پتہ نا قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ یہ آیا کہ قرآن کریم کو کیا کہا گیا ہے، نور. جیسے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 28 میں بھی آپ دیکھتے ہیں، بڑی خوبصورت آیت ہے یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم. یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنے رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. تو یہ بات ہے کہ اس کو نور کہا گیا ہے قرآن کریم کو. تو اب یہ کیا یہاں پہ آ رہا ہے، دوسرا معنی کیا، یہ بڑا اہم ہے، یہ جو سارا یہ 3 اس کے جو پوائنٹس ہیں. تو انسان کے ذہن کا رخ جو ہے ضلالت سے ہدایت کی طرف ہونا، کفر سے اسلام کی طرف، اور اللہ کی نافرمانی سے فرما برداری کی طرف ہونا. اور اگرچہ یہ کام انبیاء اور رسل کے تھرو ہی ہوتا ہے، ان کے وہ بیچ میں وہ ذریعہ ہے، میڈیا ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اس رخ کو موڑنے کا جو اختیار ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے.
جیسے سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 میں بڑی خوبصورت یہ بات اللہ نے فرما دی ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یعنی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی کہ یہ انبیاء کو کہہ دیا گیا کہ آپ جن کو آپ پسند کرتے ہیں، آپ ضروری نہیں آپ ان کو ہدایت یافتہ کر دیں، آپ ان کو ہدایت پہ لے جائیں، نہیں، یہ تو اللہ ہی ہے، ان اللہ یہدی من یشاء، یہ تو اللہ ہی جس کو چنے گا یعنی ہدایت کی طرف۔ سبحان اللہ۔ اس ابھی چونکہ تفسیر نہیں ہے، بس میں آپ کو تھوڑا اس کی میں بعد میں ڈیٹیل بتاؤں گی انشاءاللہ، کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے اللہ تو چاہتا ہے کہ لوگ ہدایت پہ آئیں، لیکن ظاہر ہے ہدایت جو لینا چاہتا ہے اللہ اسی کو ہی دیں گے نا۔ تو جو آنا نہیں چاہتا، جو اپنی احوا کے پیچھے ہے، اپنی خواہشات ڈیزائر کے پیچھے ہے، تو وہ خود سے نہیں چاہ رہا تو اللہ اس کو پھر زبردستی اس طرف نہیں لاتے، یہ بات ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ آگے تیسرا جو معنی ہے وہ دیکھیے، دو ہو گئے اس کے، تیسرا کیا ہے؟ جو لوگ خدا کی یعنی کہ فرما برداری میں آ گئے، اللہ کے اطاعت میں آ گئے، اسلام میں آ گئے، اب آگے انہیں سیدھی راہ دکھلانا، یعنی شریعت کے احکام، فرائض، نہی عن المنکر، حلال حرام، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ کس کا کام ہے؟ یہ انبیاء کا کام ہے، یہ رسولوں کا کام ہے، یعنی ان کو راہ راست پہ چلائے جانا، اور اصل ذمہ داری انبیاء ہی کی ہے۔ لیکن پھر اس میں دوسرے مسلمان بھی شریک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ظاہر ہے وہ بھی آگے میسج جو پہنچا رہا ہے اللہ کا۔ اچھا جی، اب یہاں پہ بات مختصر کہ ہدایت کے 3 معنی ہیں کہ میں نے آپ کو تینوں بتا دیے، اور آپ نے اسی طریقے سے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تیسرے جو پوائنٹ ہے تیسرا، اس کو میں پھر سے بتاتی ہوں، جو لوگ خدا کی یعنی کہ اللہ کی فرمان برداری میں یا اسلام میں آ جائیں تو انہیں سیدھی راہ دکھلانا اور راہ راست پر چلائے جانا، ٹھیک ہے۔ اصل ذمہ داری آپ اس کو رہنے دیجئے، لیکن بس آپ یہ 2 لائنیں ضرور لکھ لیجئے، یہ 3 جو ہیں آپ کے مفہوم ہو گئے خدا میں، خدا کے جو ہیں ایک تو لفظی، ایک لغوی، جو لغوی معنوں میں، اصطلاحی معنوں میں جو آ رہا ہے، صحیح ہو گیا۔ اس میں کافی الحمدللہ ڈیٹیل ہوگی۔ یہدی الی الرشد، رشد کا ورڈ بھی آپ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ رشد کا معنی ہدایت پانا ہے، راشدہ، ہدایت، راہ حق پر برقراری، یہ سارے اس میں یہ آ رہے ہیں، رشد یعنی کہ سیدھا راستہ ہدایت کی طرف جو لے کے جائیں۔ پھر الی الرشدی یہدی، یعنی کہ اب یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے، میں تھوڑی سی میننگ اب وہ ترجمہ ہی ہم کر لیتے ہیں۔ یہدی یعنی کہ قرآن کریم ہدایت دیتا ہے، الی طرف، رشدی ہدایت کی طرف، آمنا پس ہم ایمان لے آئے، آمنا پھر وہی یہ جمع کا صیغہ ہے، اب وہ جن یہ کہہ رہے ہیں پس ہم ایمان لے آئے، بھی اس پر، ولن اور لن ہرگز نہیں، پڑھا بتایا ہوا نا یہ میں نے، لن آپ کو، لن، لم، لما، سارے ہے نا، تو یہ سارے، ولن نشرکا، ہرگز نہیں ہم شرک کریں گے، نشرکا، نون کا پہلے آ رہا ہے نقطہ، نعبدو، میں نے آپ کو بتایا ہوا یہ بات پہلے بھی، یہ فعل مضارع میں جمع متکلم ہے، یعنی کہ ہم، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نذهبو ہم جاتے ہیں، نشرکو ہم شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ ہم شرک کرتے ہیں۔ اب خالی اگر نشرکو کو دیکھیں گے تو ہم وہ کہہ رہے ہیں نشرکو یعنی کہ ہم شرک کرتے ہیں۔ اب شرک کا جو ورڈ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، شراکا سے آ رہا ہے یہ، اس کے لفظی معنوں میں یہاں پہ آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ لگانا، اور پھر اصطلاحی جو معنوں میں ہے بات، وہ اشرک فی امری، کسی کو اپنے کام میں شریک کرنا، اور اللہ کے لیے، یہ بھی ایک معنی ہو گیا۔ نمبر 2، اللہ کے لیے شریک ٹھہرانا، ٹھیک ہے، یہ سارے معنی اس میں آ رہے ہیں۔ اور یہ بھی کئی جگہوں پہ آئے گا، جیسے یشرکو، اشرکو، نشرکو، ٹھیک ہے۔ اشتراک ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، اشتراک، شرکہ اسی سے بنا ہے، کمپنی یعنی کہ جس میں بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں، اس لیے اس کو شرکہ بول دیتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب کتنے الفاظ ہم نے پڑھ لیے اس میں، تو یہ سارے شرک کے گرد گھوم رہے ہیں، یعنی کہ اس میں کسی کو کام میں شریک کرنے کا کتنا، یشترکو، وہ شریک ہوئے، دونوں نے مل کے یہ کام کیا، تو یہ اس طرح یہ ہے سلسلہ۔ اب شرک کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا دینا، شرک کر دینا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دینا۔ ہو گیا کلیئر جی یہاں پہ انشاءاللہ۔ آگے ہے ولن نشرکا، ہم شرک ہرگز نہیں شرک کریں گے، بی ربنا، ساتھ اپنے، ربنا ہمارا رب، ٹھیک ہے نا، بی ربنا ہمارا رب، احدا کسی ایک کو بھی،
وَأَنَّهُ اور انہو بے شک وہ ہو یعنی کہ ضمیر جاری اللہ کی طرف. انہو تعالی تعالی کا جو ورڈ ہے عین لام علا علا سے یعنی کہ الف سے آتا ہے. یہ پہلے بھی میرا خیال ہے میں نے کس سورہ میں اب یہ ذہن میں نہیں آ رہا لیکن ہم نے بات کی ہے اس میں بلندی کی طرف کوئی چیز کا ہونا. بلندی کو عین لام یا علا یعنی کہ بلندی کی طرف کا جو ہے نا اس طرف کا اشارہ ہوتا ہے. اونچائی عالیہ بھی اسی سے بنتا ہے یعنی کہ بلند چیز. اب یہاں پہ ہے وَأَنَّهُ تعالی بڑی شان بلند شان والا ہے. جد ربنا ربنا تعالی جدو یعنی بڑی شان والا ہے. ربنا ہمارا رب متخذا نہیں اس نے بنایا. اتخذا سے یہ ورڈ آ رہا ہے. اتخذا یعنی بنانا. اب یہ جو اتخذا کا جو ورڈ ہے نا وہ اصل میں آخذا ہے. ٹھیک ہے آخذا یہ بھی ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں بڑی جگہ پہ حمزہ خا ذال آخذا پکڑنا. اس کا معنی ہے بیسک لفظی معنی ہے اس کا پکڑنا. ٹھیک ہے ہم پڑھتے ہیں نا یؤخذو تؤخذو نأخذو ہم نے پکڑا. یہ قرآن کریم میں آئیں گے یہ آپ دیکھیے گا کہ آگے آگے پڑھتے جائیں گے تو ہم یہ آتے جائیں گے. اب یہاں پہ کیا رہا ہے اتخذا یہ اب ایک دوسرا باب آ گیا ہے یعنی گرامر کا رول ہے اس وجہ سے یہاں پہ تا لگ گیا لیکن بیسک یہ آخذا سے آ رہا ہے. آخذا کا مطلب ہے پکڑنا. ٹھیک ہے نا. اب اور الفاظ میرے جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. ناخذ ہم نے پکڑا. پھر اخذہم ہاں جی ہاں اس طرح آتا ہے نا اخذہم العذاب پکڑ لیا آیا عذاب نے ان کو پکڑ لیا آخذہ. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ یہ آپ کو اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے اسی سے سمجھ کے کہ اس کو قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ آئے گا تو اس کو مطلب ہے پکڑنا. ٹھیک ہے لینا پکڑنا. اب یہاں پہ آ رہا ہے متخذا نہیں بنایا صاحبہ یعنی کہ ہمارے رب نے کوئی صاحبہ بیوی ساتھی ولا والدہ اور نہ ہی والدہ لڑکا. ٹھیک ہو گیا یہاں پہ یہ اتنے سارے یہ کلیئر ہو گیا آیت. وَإِن كَانَ يَقُولُ وَأَنَّهُ سوری اور أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا اور انہو بے شک وہ کانا یعنی یہ پہلے بھی میں نے آپ کو اس کو بتایا یہ کانا کی کردان کانا کنتو جو ماضی میں ہے جو کرتا تھا یہ کہتا تھا اس طرح کر کے. اب کانا یقولو جو کہتا تھا سفیہنا بے وقوف یہ کہ ہمارے بے وقوف سردار سفیہنا علی اللہ اللہ پر عین لام علی پر اللہ شططا شططا کا جو ورڈ ہے یعنی ایسی بات جو جھوٹ اور گمراہی میں بھی حد سے بڑی ہو. یعنی کہ جھوٹ اور گمراہی میں حد سے بڑی ہو بہت زیادہ مبالغہ اس میں بہت زیادہ جو حد سے بڑی ہوئی چیز زیادتی کرنا حق سے دور ہونا حد سے آگے قدم رکھنا یہ سارے اس میں آ رہے ہیں شططا میں. اصل میں شا توئیں توئیں شین توئیں توئیں شططا. ٹھیک ہے جی. آگے وَأَنَّا اور بے انا کا وہ آپ کو جیسے میں نے بتایا انا پلس نون الف نا انا ظننا ظننا کا ورڈ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا زن یہ وہی سے بنا ہے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولُوا اور بات یہ ہے کہ یہاں پہ آ رہا ہے یعنی ہم گمان کرتے تھے یا ہم سمجھتے تھے أَن لَّن تَقُولُوا کہ ناممکن ہے أَن لَّن نہیں تقول الانس والجن یعنی کہ جو انسان ہے اور جن ہیں وہ اللہ پہ جھوٹ باتیں لگائیں گے وہ یہ سمجھتے تھے. پھر آگے کیا آ رہا ہے وَأَنَّهُ كَانَ بے شک وہ کانا رجال من بات یہ ہے کہ چند انسان. اب یہ اگر رواں میں دیکھیں گے تو وہ تھوڑا سا اور آ جاتا ہے لیکن ہم ورڈ ٹو ورڈ دیکھیں گے تو پھر ہمیں پراپر پتہ چلتا ہے. وَأَنَّهُ بے شک وہ کانا تھا کرتا تھا رجال من الانس رجال رجل کی جمع ہے یعنی زیادہ سارے جو مرد رجال من الانسی یعنی جو انسانوں میں سے جو مرد تھے وہ یعودون کیا کرتے تھے وہ پناہ مانگتے تھے یعودون برجال من الجن یعنی کو جنوں کے رجالوں کی جو ان سے پناہ مانگتے تھے. فزادوہم رہقا پھر کیا ہے اور جس سے جنات اپنے سرکشی میں بڑھ گئے. فزادوہم زیادہ سے آ رہا ہے یعنی کہ بڑھنا زیادہ ہونا. یزیدو کا ورڈ جیسے زیادہ سے ہے نا بڑھنا اور میں دوسری آڈیو میں اب آپ کو بتاتی ہوں.
زیادہ کا جو ورڈ ہے قرآن کریم میں اور بھی بہت سی جگہوں پہ آیا ہے، جیسے یزیدہم اللہ، یعنی کہ ایک آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھاتا ہے مومنون کو ان کے ایمان میں، تقوی میں. ٹھیک ہے، آپ نے یہیں سے اس کو سمجھنا ہے کہ زیادہ ہونا، یزید زیادہ، یزید یعنی زیادہ ہونے سے ریلیٹڈ یہ بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھتے ہیں. روحا کا فزادوہم، ہم کیا ہے بھلا؟ ہم ضمیر ہے مرفوع منفصل، یعنی کہ جو ساتھ نہیں جڑی لیکن ہے ضمیر اور غائب کے لیے ہے. فزادوہم روحا کا کیا ہے؟ روحا روٹ ورڈ اس کا یہ ہے، یعنی اس کا میننگ کیا ہے؟ بے وقوف ہونا، ہلکا ہونا، بدعمال ہونا، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، یہ سارے کے سارے میننگ اس میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، روحا کا. آگے وَأَنَّهُمْ، اب میں تھوڑا سا تیز لے کے چلتی ہوں، امید ہے آپ کو انشاءاللہ چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی. اور انہم، بے شک وہ، ظنوا گمان کرتے تھے، کما جیسے کہ، کما ظننتم جیسے تم گمان کرتے تھے، اللہ یبعثا یعنی اللہ ہرگز نہیں، بعثا یعنی پھیلانا، بھیجنا، یہ سارے اس میں آتے ہیں. بعثا بھیجے گا اللہ کسی ایک کو، احدہ کسی ایک کو. انا لمسنا السماء، انا پھر وہی بے شک ہم لمس کا جو ورڈ ہے مسا سے آ رہا ہے، مس چھونا. ٹھیک ہے، اور یہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ آئے گا، جیسے یمسو، تمسو کا اس طرح کر کے. جیسے سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 89 میں ہم دیکھتے ہیں، سورۃ الواقعہ. ٹھیک ہے، لا یمسہ، ٹھیک ہے، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوئیں گے اس کو لیکن پاک لوگ. یہ قرآن کریم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن میں جیسے آپ کو میننگ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کئی جگہ پہ آئے گا یمسو، تمسو. ٹھیک ہے، مسا. تو یہ اب یہاں کہ لمسنا السماء یعنی کہ ہم نے چھوا آسمان کو، فوجدناہا بس ہم نے اس کو، وجدہ پانا. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو پایا، ملیت بھری ہوئی، کوئی چیز بھری ہوئی. یہ آ رہا ہے ورڈ ملا، اسے آ رہا ہے بھرنا، برتن کا پورا بھرنا. ٹھیک ہے، تو اب ملیت کا جو ہے وہ صیغہ مؤنث کا ہے، آسمان ہے نا، اس لیے آسمان مؤنث سمائی ہے، تو اس لیے اس کو مؤنث کا صیغہ دیا گیا ہے. ملیت بھری ہوئی یعنی آسمان کو بھرا ہوا پایا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر ہم اس طریقے سے بات کریں گے تو آسمان کو بھری ہوئی پائے گی، اگر ٹرو میننگ لیں گے تو کس چیز سے؟ حرسن شدیدا وشہبا. حرسن سخت چوکیدار، یعنی کہ حارس کا جو ورڈ آتا ہے وہ بھی اسی سے، یعنی کہ چوکیدار، حرسن حفاظت کرنا. ٹھیک ہے، اور اس کی صفت ہے یہ حارس جو ہے نا، اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، حرسن حفاظت کرنا یعنی کہ سخت چوکیدار، حفاظت کرنے والے. اور شدید یعنی کہ سخت، اور شہبا سخت شعلوں والا پایا. شہاب سے آ رہا ہے یہ ورڈ. ٹھیک ہے نا، شہب تو سخت شعلوں والا پایا آسمان کو. وَأَنَّا كُنَّا اور بے شک ہم، کننا ہم کرتے تھے، یعنی کہ کننا وہی جو بات ہے کہ پاسٹ کی. نقعد قعدہ سے آ رہا ہے بیٹھنا. اب نون کا صیغہ پہلے آ رہا ہے نقطہ، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نقعد ہم بیٹھا کرتے تھے، منہا یعنی مقاعد. اب دیکھیں ذرا، یہی بڑی اچھی مثالیں دونوں آ گئی ہیں. قعدہ مقاعد، قعدہ بیٹھنا، مقاعد بیٹھنے کی جگہ. جیسے ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں، کتبہ اس نے لکھا، یکتبو وہ لکھتا ہے، اور مکتبہ لکھنے کی جگہ. اسی طرح درسہ وہ پڑھتا ہے، اور مدرسۃ پڑھنے کی جگہ.